جو ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان سے جو بات کریں گے، میں نے آپ سے درخواست کی کہ یہ خاص طور پہ ہمارے بچے اور بچیاں جن کی شادی نئی ہوئی ہے یا جو شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اپنے ان معاملات کا علم ہونا چاہیے۔ علامہ کمیل مہدوی بھائی، السلام علیکم سر، خیریت سے آپ؟ اور جناب ہمارے ساتھ مفتی وسیم بندگی صاحب ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے؟ اور جناب انتہائی محترم پیر مفتی اقبال نقشبندی صاحب، آپ کا نام لمبا ہوتا جا رہا ہے پیر صاحب، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ ہمارے ساتھ جناب جویریہ سلیم ہے، السلام علیکم جویریہ، آپ بہت دنوں بعد تشریف لائی ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب صفدر عباس بھائی ہیں، صفدر بھائی السلام علیکم۔ اور انتہائی مہربان صارم کرنی، السلام علیکم سر۔ سر کیسا تھا کلام، کیسا تھا؟ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے بعد سن ہو گئے سارے اب اللہ کرے کہ یہ آن ایئر بھی اتنی ہی اچھی آواز گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیر صاحب آپ سے شروع کر لوں، یہ فرما دیجئے کہ طلاق کس طرح سے ہوتی ہے اور کن کنڈیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ شکریہ بلال بھائی، سب سے پہلے تو میں جناب کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کروں گا، بسم اللہ۔ جو آپ کا یہ خوبصورت پروگرام پوری دنیا میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صحیح کو بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کو بھی خدا تعالیٰ رمضان کے سیام کے صدقے سے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ اہم شرعی مسئلہ ہے طلاق کا، چونکہ اس کے اندر حلال و حرام کے مسائل ہیں، تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کس طرح کی؟ دیکھیے کہ جو نکاح ہوتا ہے، عورت پابند ہو جاتی ہے مرد کے تابع ہو جاتی ہے، تو اس سے علیحدہ ہو جائے، اس کے نکلنے کا نام طلاق ہوتا ہے۔ طلاق کے کئی وجوہات ہیں، کئی صورتیں ہیں، اس میں علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، کئی مجبوریوں کے تحت طلاق دینا۔ وجوہات پہ نہ جائیں پیر صاحب، طلاق کے لیے کیا کنڈیشن ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے؟ وہ تو وجوہات ہے نا جی، وہ طلاق کا جو حق ہے اللہ رب العزت نے وہ مرد کو دیا، عورت کو نہیں ہے، عورت کو نہیں دیا۔ مرد اس کو طلاق کا حق دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے، تفویض کر سکتا ہے۔ اچھا، اگر وہ دے سکتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنے آپ کو الگ کر اس کی کوئی روایت ہے آپ کے پاس کہ وہ اس کو طلاق دینے کا حق بالکل، دے اس سکتا میں بخاری شریف کی بھی روایت ایک ہمیں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے، اور ایسی کئی صورتیں فقہ کرام کے نزدیک، خاص کر امام اعظم ابو حنیفہ جو اہل سنت ہیں، وہاں سے یہ جو مفتیان کرام ہیں، ان کا تسلسل فقہا کے ساتھ ایک رہتا ہے، اسلاف کے ساتھ رہتا ہے۔ سو زیادہ تر یہ جو ڈیپینڈنسی ہے اس بات کی کہ طلاق کا حق عورت کو دیا جا سکتا ہے، یہ امام ابو حنیفہ کے ہاں سے ملتا جی ہے؟ بالکل ہے، اس میں بھی حق ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، کہ اس کا حق طلاق کیسے ہو جائے گی؟ بیوی کو کیا کہنا پڑے گا طلاق ہو جائے؟ کچھ سرکمسٹانسز ہیں؟ یہی کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کو طلاق کا حق دیا ہے، اگر وہ اس مجلس کے اندر موجود ہے، اسی مجلس کے اندر دیا ہے، 1 گھنٹے میں ہے، آج کا دن ہے، ایک مجلس ہے، اسی میں رہے گی تو وہ اسی مجلس کی بات ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جب چاہے طلاق لے لے، جب بھی وہ چاہے، یعنی پابندی نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی، عورت کو بھی طلاق کہنا ہے کہ طلاق ہوئی میری طرف سے تو طلاق ہو گئی؟ جی بالکل، وہ کہے گی اور وہ بھی رجوع کرے گا، وہ بھی بولے گا ٹھیک ہے جی طلاق ہے، علیحدگی ہو گئی، تو وہ اگر وہ نہ مانے تو کیا ہوگا؟ کون نہ مانے؟ آدمی؟ نہیں، آدمی تو نہیں مانتا، مگر بیگم کا اصرار زیادہ ہوتا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق اس کو دیا ہے نا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ طلاق کا حق میں نے بیگم کو دے دیا، بیگم نے کہا کہ جناب آپ کو میری طرف سے طلاق ہے، اب میں اگر نہ مانوں تو کیا پھر بھی ہو جائے گی طلاق؟ طلاق ہو جائے گی، کیونکہ وہ پہلے حق دے چکا ہے نا۔ ٹھیک ہوگی بات، وہ بات اس کو کہہ چکا ہے کہ آپ کے پاس طلاق کا حق ہے۔ بندگی صاحب آپ فرمائیے گا، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ طلاق کن کنڈیشنز میں ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رشتہ ازدواج ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کو پروردگار عالم نے بطور نعمت قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر سسرالی رشتے کا بھی تذکرہ فرمایا، لیکن ہم نے طلاق پہ رہنا ہے۔ جی فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، یعنی ہم پہلے اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں
کہ ہمارا جو رشتہ ازدواج ہے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے اسلام میں؟ اس میں نہیں رہنا، طلاق پہ رہنا ہے۔ طلاق کی کنڈیشنز کیا ہوں گی؟ میں نہا رہا ہوں، پانی بند ہو گیا، میں بیگم پہ غصہ کھا کے کہتا ہوں طلاق ہو گئی تو ہو گئی، یا بیگم نہا رہی ہے، ٹھیک ہے، مجھے کہا کہ اس کے فقہی مسائل میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے یہ لفظ کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو اس کے کہنے سے طلاق ہو جائے گی۔ اب چاہے اس نے غصے میں کہہ دیا ہو، چاہے اس نے محبت میں کہہ دیا ہو، چاہے اس نے ہنسی مذاق میں کہہ دیا ہو، پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ نبی علیہ خیال میں ہو سکتی ہے، خیال میں نہیں، محض تصور اور خیال میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے لفظ کی ادائیگی ضروری ہے، کیونکہ حکم میں خیال میں شور کر سکتا ہوں نا، بہت اونچی آواز خیال میں پیدا کر سکتا ہوں، میں اونچی آواز میں خیال میں کہہ دوں دی میں نے تو یہ طلاق۔ اگر اس نے بیوی سے یہ کہہ دیا کہ میں نے تجھے دی، میں خیال کی بات کر رہا ہوں مفتی صاحب، خیال سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں سوچ رہا ہوں نا، ہاں تخیل ہے میرا، ہاں نہیں، محض اس کے اپنے تصور سے نہیں ہوگا، تخیل سے نہیں ہوگا، دیکھیں تصور سے نہیں ہوگی، لیکن مذاق میں بھی نہیں کہہ سکتا، ہو جائے گی، مذاق میں ہو جائے گی۔ میں اسی میں بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، اس کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور اس کا مذاق بھی سنجیدگی ہے، یعنی اگر اس کو سنجیدگی میں آپ نے کہ اس میں سے ایک لفظ طلاق ہے کہ آپ نے سنجیدگی میں طلاق دی تب بھی ہو جائے گی، آپ نے مذاق میں دی تب بھی ہو جائے گی۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ اگر آپ کسی ڈرامے کے اندر ہیں، پلے ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس میں آپ نے کہہ دیا طلاق، تو وہ بھی ہو جائے گی۔ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جب طلاق دیں تو اپنی بیوی کی جانب اس کو منسوب کریں، اس کو متعین کریں، تب جا کر بیوی بھی ایکٹریس ہے میری، جی، تو میں ڈرامے کے اندر اس کو کہتا ہوں طلاق کہ میں نے جی ہاں بالکل، اس سے بھی طلاق ہو جائے گی۔ اگر اس نے مذاق میں بھی دی ہے اور ڈرامے کی صورت میں دی ہے تب بھی طلاق واقع۔ اگر میں ایک رائٹر ہوں اور میں کتاب میں لکھتا ہوں یہ واقعہ جھوٹ بنا کے، رائٹر ہوں نا میں، کہ میں نے اپنی بیگم کو طلاق دی تو طلاق ہو گئی؟ نہیں، کیونکہ وہ اپنی بیگم کے لیے لکھ ہی نہیں رہا ہے، نہیں وہ کہہ رہا ہے، کہانی لکھ رہا ہے، اس میں کہہ رہا ہے، وہ کہانی لکھ رہا ہے نا۔ اچھا یہاں آپ مذاق نہیں مانتے لیکن کہانی کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی، وہ دیکھیے کہانی سنجیدہ ہے کہ مذاق وہ ایک سنجیدہ ہے؟ حکایت کر رہا ہے نا، وہ ایک حکایت کر رہا ہے، وہ ایک قصہ بیان کر رہا ہے۔ مذاق کو آپ حکایت نہیں سمجھتے؟ نہیں، مذاق چونکہ یہ اللہ یہ ہے حدود اللہ۔ اگر شاگردوں کو پڑھا رہا ہے طلاق کے مسائل، سمجھا رہا ہے، تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوتی۔ جناب پوچھ رہے ہیں ڈرامے کی، جی جی، تو ڈرامے کے اندر چونکہ وہ سمجھا نہیں رہا، وہ ایک رائٹر ہے، وہ لکھ رہا ہے یا کر رہا ہے، اس صورت میں تو طلاق ہو جائے گی، ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ سو ڈرامے میں ہی طلاق ہو گئی؟ جی ہاں، جی ہاں بالکل، یہ اصل میں آتے ہیں لوگ جی فتوے لے کے آتے، دیکھیں یہ جو طلاق کے مسائل ہیں بلال بھائی، ایک سیکنڈ میں ان کو بھی شامل کر لوں نا، پھر میں ثابت۔ حضور آپ کے ہاں طلاق جو ہے یہ سوری آپ فرما رہے ہیں جو یہ کسی حنفی مسلک کے تحت آپ فرما رہے ہیں یا آپ جنرالٹی میں فرما رہے ہیں؟ نہیں، ہم حنفی مسلک کے ساتھ، اور آپ کس مسلک نہیں، کے یہ تحت جنرل مسئلہ ہے، حدیث پاک کے اندر آیا کہ مذاقاً بھی اگر طلاق دی جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس کو قرآن نے کہا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے چونکہ مذاق کرنا جائز نہیں ہے،